دوستوں موجودہ دور میں طلاق عام ہو چکی ہے اور سعودی عرب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں 80% عورتیں طلاق یافتہ ہیں۔ بعض لوگ عیاشی کے لیے عورت کو 2 یا 3 ماہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جب دل بھر جائے تو اسے طلاق دے دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام مسجد کا واقعہ سنائیں گے جو حلالہ کی آڑ میں اپنی ہی بیوی کے ساتھ شرمناک کھیل کھیلتا رہا، اور اس کے علاوہ آپ کو حلالہ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ حقیقت میں حلالہ کیا ہے، یعنی اسلامی شریعت حلالہ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے اور کتنی طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں ہم آپ کو امام مسجد کا واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ حلالہ پر تفصیلی بات کی جائے کہ اصل میں حلالہ کیا ہے اور حلالہ کے نام پر ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یاد رہے، اسلام سے پہلے طلاق دینے کی کوئی تحدید نہیں تھی۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو جتنی بار بھی چاہے طلاق دے سکتا تھا، اور اکثر لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے بار بار طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے۔ اس طرح سے ایک عورت کو نہ تو آزاد کیا جاتا اور نہ ہی بیوی بنا کر رکھا جاتا، یعنی بیوی اپنے مرد کے لیے ایک کھلونے کی طرح تھی۔ ابتدائی اسلام کے وقت بھی یہی رواج عام تھا۔ اسی دوران ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں تم کو لٹکا کر رکھوں گا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے، تو اس صحابی نے کہا کہ تم کو طلاق دے دوں گا اور پھر جب عدت ختم ہونے کو ہوگی تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا اور یہی سلسلہ قائم رہے گا۔ اس عورت نے اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، جس میں حکم ہوا کہ اب طلاق کی تحدید کر دی گئی ہے، یعنی طلاق کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک طلاق دو اور اگر دوبارہ پھر طلاق کی ضرورت پڑے تو دوسری طلاق دے دو، لیکن 2 سے زائد طلاق مت دو۔ اب اگر کوئی بھی مرد تیسری طلاق دینے کی غلطی کرے گا تو اب اس کے لیے دروازہ بند ہوگا اور وہ عورت اس مرد پر مکمل طور پر حرام ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں مرد اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے حلالہ کی گنجائش باقی ہے کہ حلالہ کے بعد وہ دوبارہ اپنی اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ دوستوں معلوم ہوا کہ ایک مرد کے لیے طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے اور وہ 2 طلاق تک ہے۔ 2 طلاق تک مرد بیوی سے بغیر حلالہ کے رجوع کر سکتا ہے اور میاں بیوی پہلے جیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بیوی مرد کے لیے حرام نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی تیسری طلاق دی جائے گی تو بیوی مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس صورت میں بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی گنجائش موجود ہے، لیکن حلالہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حلالہ کوئی سودے بازی نہیں ہے جس طرح آج کل کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک شرعی گنجائش ہے۔ حلالہ اسی صورت میں جائز ہوگا جب حلالہ کی وہ شرائط پوری ہوں گی جو شریعت نے مقرر کی ہیں۔ تو چلیے اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ دوستو اسلام میں حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو جب 3 طلاق دے دی جائیں تو اس کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور وہ مرد اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کی اس عورت کو طلاق دے دے، یا وہ عورت اپنے اختیار سے طلاق لے لے۔ اس کے بعد سابقہ شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اس طرح سے آیا ہے: اگر شوہر نے عورت کو 3 طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں پہلے شوہر کو اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوستوں معلوم ہوا کہ ایک عورت 3 طلاق کے بعد شوہر سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ پہلے شوہر پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی پہلا شوہر اب اس پر مزید ظلم کر سکتا ہے۔ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی اس ہدایت کے مطابق وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، لیکن اگر یہ دوسرا مرد بھی کسی وجہ سے طلاق دے دے یا اس دوسرے مرد کا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد عورت پھر سے آزاد ہے۔ یہاں شریعت نے عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عورت چاہے تو کسی تیسرے مرد سے شادی کر لے، اور اگر چاہے تو وہ پہلے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کو حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حلالہ کی یہ صورت قرآن کریم سے ثابت ہوئی ہے جو شریعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حلالہ کی اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ شریعت کے منافی ہیں اور ہمارے معاشرے نے اپنے لیے ایجاد کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو اس کے ظالم اور اسلامی تعلیم سے ناواقف شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے، اور اب وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ پھر سے رشتہ ازدواج برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ظلم کی ماری اپنا کوئی مناسب سہارا نہ دیکھ کر اور بسے بسائے گھر کو اجڑتا دیکھ کر ہر طرح کی ذلت برداشت کر کے اسی مرد کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور دونوں اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ مفتی صاحبان یہ فتویٰ بتاتے ہیں کہ جب تک اس عورت کی دوسری شادی نہ ہو جائے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔
تو حالات کا شکار وہ عورت اس عمل کے لیے بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت کسی مرد کے ساتھ اسی شرط کے ساتھ شادی کرتی ہے کہ وہ اس کو پہلے مرد کے لیے حلال کر دے گا۔ اور بعض بہتی گنگا میں نہانے والے ضمیر فروش انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اجرت لے کر شادی کرتے ہیں تاکہ عورت کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایسے ضمیر فروش پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ان دو قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر لعنت ہے۔ دوستو، اب ذرا سوچیں کہ جو لوگ باضابطہ طور پر حلالہ کا سینٹر چلاتے ہیں اور حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور اس کام پر پیسے بھی لیتے ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور ایسے کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسے حلالہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے حلالہ پر قانونی طور پر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے، لیکن دوستو جس حلالہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس پر کسی قسم کے تبصرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ تو عورت کے ساتھ انصاف ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل حلالہ اور طلاق کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو چکا ہے۔ طلاق یافتہ خواتین جب اپنا مسئلہ لے کر بعض مولویوں کے پاس جاتی ہیں تو وہ حلالے کے نام پر اپنی عصمتیں لٹا بیٹھتی ہیں۔ امید ہے آپ کو حلالہ اور طلاق کا شرعی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب آپ کو اس نام نہاد مولوی کی حلالہ سے جڑی کہانی بتاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک امام مسجد کی بیوی کی آپ بیتی ہے جو بتاتی ہیں کہ میری شادی ایک امام مسجد سے ہوئی تھی جو ایک قوم پرست انسان تھا۔ میں چونکہ اس کی قوم سے تعلق نہیں رکھتی تھی اس لیے اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہ تھا اور ہماری اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، اور شادی کے 2 یا 2.5 سال بعد اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے والدین غریب تھے، ان کو اس بات کا صدمہ ہوا۔ میرا ایک بچہ بھی تھا جو میرے شوہر نے مجھے نہیں دیا۔ بچہ چونکہ ایک ماں کی کمزوری ہوتا ہے اس لیے اس نے طلاق کے بعد بھی مجھے بچے کے نام پر مجبور کیا کہ میں اس امام مسجد کے دوست کے ساتھ حلالہ کروں اور دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ بچے کی خاطر میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے دوست سے حلالہ کروا لیا، لیکن دوبارہ نکاح کے بعد بھی اس کا رویہ ویسا ہی رہا اور اس نے مجھے دوبارہ طلاق دے دی۔ پھر دوبارہ اسی طرح ایک دوسرے دوست کے ساتھ حلالہ کروایا اور یوں اس نے مجھے کئی بار طلاق دی اور کئی بار حلالہ کرواتا رہا۔ میرے والدین غریب اور ضعیف تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے میں مان جاتی تھی۔ اس امام مسجد کی بیوی بتاتی ہے کہ جب اس امام مسجد کی یہ حرکات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تو میں نے ایک ٹرسٹ میں رجوع کیا اور وہاں پناہ لے لی۔ دوستو، اس دنیا میں ایسے جاہل اور بے ضمیر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی کسی آدمی کی ہے جس کا نہ تو ضمیر تھا اور نہ ہی اس کے پاس علم تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔